الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب اور مشائخ اعظام اور قبلہ انتہائی محترم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، دیگر علماء اکرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ اگر آغاز اس طرح ہونا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی اور بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے پیر و مرشد کی عرس پاک کی تقریب پر حاضری پیش کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں نہ صرف مرید ہوں بلکہ ایک ادنا خادم بھی ہوں سرکار کا، اور اس نسبت کے صدقے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ پہلے شاید پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال آپ کا دل ہو کہ میں بات کروں، آج میرا دل ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ لہذا اس حوالے سے میری ایک گزارش ہے، میری امید بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ میری اس بات کو، اس گزارش کو مانیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں۔ ایک، آپ کی مکمل توجہ ہو۔ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی، نہ ہی یہ بوجھ کسی پہ ڈالا ہے، میں کون ہوتا ہوں، مگر آج جو میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے پہلے ہی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک، آپ کی مکمل توجہ ہو، میری طرف نہیں بلکہ جو بات کر رہا ہوں اس کی طرف، اور اپنے اندر مرشد کامل کا تصور ہو۔ دوسری بات، جتنے حضرات یہ کھڑے ہیں اگر ہو سکے تو بیٹھ جائیں، اگر ہو سکے خاص طور پہ جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں یہ تشریف رکھیں تاکہ میں اب اپنی بات شروع کروں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورۃ النساء کی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے۔ Those people who repent and correct their ways وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، and they hold fast to Allah سبحانہ وتعالی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، and they are sincere in their religion for Allah سبحانہ وتعالی، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،
تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. For those will be with the believers. اب کچھ بات اردو میں ہے، کچھ بات انگریزی میں ہے، اور سرکار کی شان سامنے رکھتے ہوئے میری سرکار کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ بات چاہے کس زبان سے ہو، دل سے نکلے اور دل میں اترے انشاءاللہ. دینے والے دیر ہے، آپ لینے والے ہیں. اللہ کے ساتھ اپنے دین کو خالص کرنا کیا ہے، یہ آج کا جو موضوع ہے. خصوصی طور پہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن کو پہلے کبھی نہیں کہا. یہ ایک وجہ جو میں آج کہہ رہا ہوں کہ بات غور سے اور توجہ سے سننی ہے. پریشان آپ بھی ہیں اور پریشان میں بھی ہوں، اور اسی لیے ادھر آئے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پریشانیاں دور کر دیں. اور یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے میں نے جو آپ سے چند آج باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ پریشانی دور ہونے کا سبب بنے گی. لہذا غور کریں لفظ خالص پر. اللہ کے ساتھ اپنے دین کو خالص کرنا کیا ہے؟ What does it mean to make your religion sincere for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? We accept in the existence of God. We accept in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پر ایمان بھی لائے ہیں، لیکن فرمایا یہ کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کو خالص کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے ریا کو اخلاص سے بدل لیا تو ان کا جو نیک عمل ہے وہ ان کو فائدہ دے گا. Those of you who have replaced hypocrisy with sincerity, their good deeds will be of benefit to them. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ لیں، irrespective of all your good deeds, irrespective of all your charitable activities in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی جتنی مرضی عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، حج اور عمرے کر لیں، اگر وہ سب چیزیں ریا کے ساتھ ہیں اور ان میں اخلاص نہیں تو ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوا، ریا کیا ہے؟ What is hypocrisy؟ یہ آج آپ کو میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اخلاص کیا ہے. اور وہ بات کرتے کرتے سوال پیدا ہو گیا، ریا کیا ہے؟ ریا از ہپوکریسی. یہ منافقت ہے. زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کے اندر کچھ اور ہو. فرمایا جنہوں نے اخلاص کو اپنا لیا، ریا کو اخلاص میں بدل لیا، تو ان لوگوں کا نیک عمل ان کو فائدہ دے گا، اگرچہ وہ عمل بالکل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کو خالص کر لو تو تھوڑا سا بھی عمل تمہارے لیے کافی ہے. اب میری یہ بات پہ توجہ کریں. آج ہمارے پاس علم ہے اللہ کے فضل سے، we have knowledge، اور ہمارے پاس عمل بھی ہے اللہ کے فضل سے، we have action، مگر ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے. we do not have sincerity. اور اسی لیے یہ جو وقت چل رہا ہے کچھ عرصے سے، یہ کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے. ہر قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں.
میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپانی، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ہم اور آپ ایک ہی معاشرے میں ہیں۔ یہ مسائل ہیں جتنے، اب ان کی میں لسٹ بنانے شروع ہو جاؤں تو اگلی بات نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں، میرے ذہن میں تو ہے جو بھی یہ مسائل ہیں۔ تو اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، مگر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اسی لیے یہ مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جس میں ہم آپ سب رہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائے، کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں کرپشن نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ آج ہماری اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ Children are not sincere to their parents. A brother is not sincere to his sister. آج ہماری حکومت عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ A government is not sincere to its citizens. سیاستدان اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ Politician is not sincere to his country. ڈاکٹرز اپنے شعبے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پولیس اپنے ادارے میں مخلص نہیں ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسی لیے اگر اس کو اپنے استاد کی بات نہ اچھی لگے تو اس کی بات نہیں سنتا، حتیٰ کہ، اور یہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کہ ایک مرید اپنے پیر، اپنے شیخ کا مخلص نہیں ہے۔ اسی لیے اگر اس کا کام نہ ہو، اس کی بات نہ مانی جائے تو جا کے دوسرا پیر پکڑ لیتا ہے۔ اگر میری کسی بات میں آپ کو برا لگ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خوشامد کے لیے نہیں بیٹھا، نہ میں اپنی کرواتا ہوں نہ میں کسی کی کرتا ہوں۔ میں تنگ آ گیا ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان، اور اسی لیے اپنے مرشد خانے آ کے میں آپ سے ان کی شان سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ایک مرید، آستانہ ہے نا یہ، مرشد خانہ ہے، ایسے ہی ہے۔ آج ایک مرید، اور یہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنے آپ سے پوچھے، نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہ آپ کو مجھے جواب دینے کی یا بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مرید اپنے شیخ، اپنے پیر کے پاس آتا ہے نا، تو دنیا کے لیے آتا ہے، دین کے لیے نہیں آتا۔ دین کے لیے نہیں آتا۔ A disciple initiate no longer goes to his peer for the sake of religion. He goes in the desire of dunya. میرے بچے کا ویزا لگ جائے، میرا یہ کام ہو جائے، مجھے سیٹ مل جائے، میں پولیٹیشن بن جاؤں، میری کامیابی ہو جائے، میرا بچہ یہ امتحان فلانا دے رہا ہے، دعا کریں وہ پاس ہو جائے۔ یہ دنیا، کیوں حضرت؟ اسے ہی دنیا کہتے ہیں نا، یہ دنیا کے کام، دین کے لیے نہیں جا رہا۔ اگر دین کے لیے کامل شیخ کے پاس جائے تو اس سے جا کے خدا کی قربت حاصل کرنے والا راستہ پوچھے گا۔ یہ بہت سادی باتیں ہیں، بہت سادی باتیں ہیں، ہم نہ سوچ رہے نہ کر رہے ہیں، ہم جوش میں ہوش گنوا بیٹھے ہیں۔ میں نے نہیں، میں بھی ادھر آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں جاتا ہوں آگے پیچھے، الحمدللہ بہت خوبصورت محفلیں ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، بہت کم جگہوں پہ میں نے کوئی اس طرح کی بات سنی ہے جہاں ہوش کی بات ہو رہی ہے، جوش میں مدہوش ہے ہم۔ کامل شیخ کے پاس اگر ایک مرید جائے نا تو دنیا نہ مانگے، وہ جا کے کہے کہ خدا کی قربت کا راستہ کون سا ہے، اور کامل شیخ کی خالص محبت اس بندے کو صدیقیت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اب اگر میرے سے کوئی پوچھے، ارے بھائی آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، خدا کی قربت کا راستہ، تو کامل شیخ کیا بات کر رہے ہیں، تو کامل کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، کامل وہ ہے جس کا اپنا سفر مکمل ہے۔ کامل وہ ہے جس کا اپنا سفر مکمل ہے۔ آپ بھی علی کے، میں بھی علی کا، ہم سب علی کے، اور مبارک ہو
ہمارے نصیب میں بھی علی ہے. یا نصیب مولا کائنات علیہ السلام کا نعرہ لگانا ہے نا تو صحیح طرح لگائے. نعرہ حیدری، یا علی. کیونکہ وہ سن رہے ہیں. کامل شیخ وہ ہے جس کا اپنا سفر مکمل ہے، جس کو خود خدا کی قربت حاصل ہے، جس کے ظاہر اور باطن میں دین کا اخلاص ہے. He is sincere to his religion. تبھی تو جب غزوہ احد ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ، خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے سوچ کے بھی. میں کوئی آپ کو جوش دلانے کے لیے نہیں میں بات کر رہا. مجھے بڑے ایک پیارے بندے نے کہا جی پیر صاحب تسی روندے کیوں؟ میں کہا قابو نہیں رہندا. ایک اور بندے نے آخیا پیر صاحب رون تے کمزوری دی نشانی ہے. میں کہا تنوں کی پتہ ہے کرم ہے رب دا. اپنی بے بسی پہ روئیں مگر خدا کا تصور، اللہ تعالیٰ کی شان سامنے رکھ، اللہ کے اولیاء کا تصور کر کے اپنی بے بسی پہ روئیں. پھر اللہ کرم فرماتا ہے. ان کے صدقے ہم پہ کرم ہوتا ہے. جب غزوہ احد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تو یہ جو خالص دین کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس کی ایک فلم دکھا دیتا ہوں، ایک ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ جب ہوا نا تو صحابہ ایک بار جب آئے تو تیروں کی بارش ہوئی تو کسی نے ڈھال آگے نہیں کی تھی. کیوں جی مفتی صاحب؟ کسی نے ڈھال آگے نہیں کی تھی. صحابہ ایک بار نے سینے پیش کیے تھے، سینے پیش کیے تھے. یہ ہوتا ہے اخلاص، اور خدا کی رضا کے لیے پیش کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص اور سچے عشق میں پیش کیے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اخلاص کا مقام کیا ہے. اخلاص کا معنی تو سمجھا دیا نا، اخلاص کا مقام بتاؤں. ایک دفعہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ابو جہل آ کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. پوچھا ابو جہل کیا بات؟ تو ابو جہل نے کہا کہ آج میں ایک عجیب بات سن کے آیا جس کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے عرش معلیٰ گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، خدا کا دیدار کیا اور واپس آئے، اور ابھی بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. ابو جہل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ your prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that he has done the journey of Miraj Sharif. He has gone to Arsh Mu'alla, been to Sidratul Muntaha, visited and did the Didar of Allah subhanahu wa ta'ala, and upon his return his bed was warm and his latch of his door was still moving. ابو جہل کہتا ہے مجھے میری عقل نہیں مانتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل کیا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ اس نے کہا جی بالکل کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ بات سچ ہے، اس میں کسی عقل کا عمل دخل نہیں. اس چیز کو کہتے ہیں اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت اور پیروی کرنا. جب زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی تو وہ سچ ہے، اور اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حق ہے. تو لقب کیا ملا؟ صدیق اکبر، صدیق کا لقب مل گیا. میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں اخلاص. حضور سے سچی محبت، حضور سے سچا عشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، غار کے ساتھی کو قبر کا ساتھی بنا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. آج کیا حال ہے؟ جن نے لایا گلی
میں وہ نال ہی چل لی. اب اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ گوروں کو بھی سمجھ آ گئی ہو. کیا رہی ہے، جن نے لایا گلی میں او دے نال چل لی. حالانکہ اخلاص کا تو میرے محترم بھائیوں، اخلاص کا تو یہ مقام ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی. میں تمہیں آپ سب کو اس میں اخلاص کی شان بتاؤں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے نوازے. مانگے، یہ مانگا کریں، یہ نہ مانگے میری مشکلات حل ہو جائیں، وہ تو ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں بھیجتا جس کے ساتھ آسانی نہ ہو. یہ قرآن میں اخلاص کی دولت کی دعا مانگے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ شہادت کی موت طلب کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگی صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا کر دیں گے، خواہ اسے موت بستر پہ کیوں نہ آئی ہو. یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کا یہ مقام ہے کہ آپ صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ سے شہادت مانگے. اینڈ ایون دو یو پاس اوے آن یور بیڈ، آپ کی موت آپ کے بستر پہ آئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا مقام عطا فرما دیں گے. جب میں یہ لکھ رہا تھا نا تو میرے اپنے اندر ایک سوال پیدا ہوا. میں نے کہا مقام کی سمجھ آ گئی ہے، شان کی بھی سمجھ آ گئی ہے، جو اس کا معنی ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہے، اس کے مخالف کیا ہے، ریا، ہپوکریسی، سنسیئرٹی، وہ بھی سمجھ آ گئی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، بار بار ذکر ہے، اخلاص اخلاص اخلاص. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اخلاص اخلاص اخلاص، دین کے ساتھ خدا واسطے. مسائل بھی یہ سارے ہیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. تو سوال یہ میرا پیدا ہوا کہ بھئی اس کی علامات کیا ہیں، کیونکہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جس میں آپ کو میں یہ کہوں کہ اپنے دائیں پہ بیٹھے ہوئے بندے یا بائیں پہ بیٹھے ہوئے بندے کو یا سامنے والے بندے کو یا پیچھے والے بندے کو دیکھیں. آپ اور ہم کون ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ کون ہیں ہم؟ میں فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے کرم کا محتاج نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں محتاج ہوں. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ محتاج نہیں ہیں؟ تو اگر تو محتاج ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ اس کا معاملہ ٹھیک ہے اور اس کا غلط ہے؟ کون ہے آپ؟ کون ہوں میں؟ اپنی طرف دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، خدا کی قسم اپنی طرف دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طرف دیکھیں. میرے اور آپ کرنے سے نہ دین پہلے پھیلے نہ پھیلے گا. یہ خدا کا کرم ہے جو توفیق اولیاء اللہ کو خدا نے دی تھی. یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے. اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اور جب آپ اپنے عملوں کی طرف دیکھیں گے تو اس میں علامات دیکھیں اخلاص کی کہ میرے کس عمل میں یہ نشانی ہے، یہ سائن ہے، یہ علامت ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. سوال یہ کہ ہاؤ ڈو وی نو سنسیئرٹی. میں ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی کہہ رہا ہوں جی، کافی بندے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہاؤ ڈو وی نو واٹ آر دا سائنز آف سنسیئرٹی؟ سنسیئرٹی کی، اخلاص کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ 3 چیزیں ہیں جو اخلاص کی علامات میں سے ہیں. یعنی یہ 3 صرف اس کی مکمل نشانیاں نہیں ہیں، اور بھی علامات ہیں، مگر 3 چیزیں ہیں. There are 3 amongst many signs of sincerity. سب سے پہلی مدح و ذم، یعنی تعریف اور مذمت کا برابر ہو جانا. غور کریں اس چیز پر. تعریف اور مذمت کا برابر ہو جانا، یعنی بندہ تعریف سے نہ پھولے اور نہ ہی مذمت سے پریشان ہو. A person is not flattered by his praise, nor is he offended by his criticism. میری یہ تقریر آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اچھی لگے آپ تعریف کریں مجھے فرق نہیں، نہ اچھی لگے آپ تنقید کریں مجھے فرق نہیں. فرق تب پڑتا ہے اگر میں آپ کے لیے کہا دوں، مگر اگر صرف میری خدا کی رضا شامل ہے تو میں اور میرا رب جانے. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بیٹھک لگی ہوئی تھی. بڑی پیاری بات ہے، ذہن میں آ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ آیا، اس نے آگے کہا کہ حضرت آپ کا سامان آ رہا تھا ایک طیارے میں، ایک شپ میں. there was a ship loaded with your merchandise. وہ سمندر میں آ رہی تھی، بڑا نقصان ہو گیا جی. وہ سمندر میں طوفان آ گیا، وہ طیارہ، وہ جو شپ ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور سارا آپ کا جو لاکھوں کروڑوں کا جو سامان تھا جتنا بھی تھا وہ سارا خراب ہو گیا، وہ بچا نہیں گیا. There was a storm in the sea and we lost your ship and all your merchandise went to waste. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گردن، سر مبارک کو جھکایا، اندر دیکھا اور تھوڑی دیر بعد سر مبارک اٹھایا اور کہا شکر الحمدللہ. کچھ دن گزرے، وہی بندہ دوبارہ آیا، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہی بندہ دوبارہ آیا. اس نے آگے کہا کہ حضرت بڑی معذرت، بڑی معافی، خبر غلط تھی. آپ کا جو شپ تھا، آپ کا جو جہاز تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال کے ساتھ جو تھا وہ خیر خیریت سے پہنچ گیا، سارا سامان بھی اتر گیا، مارکیٹ میں بھی پہنچ گیا، بڑا فائدہ ہوا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر مبارک کو جھکایا، اندر دیکھا، پھر سر مبارک اٹھایا تو کہا شکر الحمدللہ. اب آس پاس جو ہمارے جیسے بندے بیٹھے تھے نا، انہوں نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آئی، نقصان ہوا تو کہا شکر الحمدللہ، فائدہ ہوا تو اسی طرح کہا شکر الحمدللہ. تو سرکار فرماتے ہیں جب نقصان کی خبر آئی، اندر دیکھا، اس دل کو دیکھا، اس دل کو دیکھا تو خدا کی یاد میں تھا، کہا شکر ہے اللہ تیرا. فائدے کی خبر آئی، دوبارہ اس دل کو دیکھا، چیک کیا تو پھر اس کو پایا خدا کی یاد میں، تو کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. خدا کا شکر ہے. نہ تعریف سے کوئی فرق پڑے، نہ مذمت سے کوئی فرق پڑے. دوسری نشانی کیا ہے؟ اپنے اعمال میں کثرت اعمال کی طرف دھیان نہ جائے، ورنہ تکبر کا خطرہ ہے. A person is not concerned with the amount of good deeds. اپنے اعمال کی تعداد سے اس کو کوئی فرق نہ ہو، otherwise he will become arrogant. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے اعمال کے اجر اور ثواب کو اس دنیا میں نہیں، آخرت میں مانگے. A person only desires the reward for all his good deeds not in this world but in the آخرہ. یہ 3 چیزیں ہوں، جو 3 چیزیں ہیں اخلاص کی علامات میں سے، تو وہ آپ کا جو کام ہے، وہ جو آپ کو جو عمل ہے، اس میں اخلاص ہوگا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کا عمل اگر صرف خدا کی رضا کے لیے تو اس میں اخلاص آ جائے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آخرت میں کامیابی کثرت اعمال سے نہیں ہوگی. آپ کی نمازیں جو ہیں نا، ہماری جو نمازیں ہیں، یہ 1 2 3 10 50 200 200,000 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کر کے گنے نہیں جائیں گے. ہمارے خلوص والے سجدے تو لے جائیں گے. آخرت میں کامیابی کثرت اعمال سے نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کے اخلاص اور ان کی حسن کی وجہ سے ہوگی. اب دین میں اگر اخلاص کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو ذات ایک ہی ہے.
حضرت امی حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اس طرح سلام پیش کیا کریں، نام بھی نہ لیا کریں، نام نہ لیا کریں. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بنو ہاشم سے ایک عورت آ گئی. A lady from the tribe of Hashim came into the bargah of حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ. وہ آئی، اس نے کہا کہ یا سیدہ سلام اللہ علیہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں. ابھی میں بڑی آسان لفظوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بھی پہلے ہی وارننگ دے دوں، بات میری لمبی ہونی ہے، لہٰذا کلیجہ وڈا کر کے سنیو. اس نے کہا کہ جی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، تو شریعت کے مطابق اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا 40 اونٹوں پر زکوٰۃ 1 اونٹ کی ہوگی، اگر یہ تمہارے ہیں. اگر یہ تمہارے ہیں 40 اونٹ پہ زکوٰۃ 1 اونٹ کی ہے، مگر اگر یہ فاطمہ کے ہیں تو سارے کے سارے خدا کی راہ میں دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان پنٹن پاک، شان سیدہ کائنات، شان سیدہ کائنات، شان مخدومہ کائنات، حق نصیب. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. ماذا ینفقون، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے دین کے ساتھ اخلاص رکھو. مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اگر میرے پاس 40 ہوتے اونٹ تو شریعت کا تو حکم ہے 1 دینے کا، میرے پاس ہوتے تو سچی محبت، سچے عشق، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ 40 کے 40 دے دوں. جب بندہ، ایک اللہ کا بندہ اخلاص کے اس مقام پر چلا جاتا ہے تو شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے، شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے مردود کر کے نکالا، یہ باتیں سنا کریں، ان باتوں پہ توجہ دیا کریں. یہ اس میں ہمارا دین ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار سے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو، یعنی ہمیں گمراہ کروں گا. اپنے اصل دشمن کو پہچانو مسلمانوں، اپنے اصل دشمن کو پہچانو. گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو. hate the sin, not the sinner. تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ، یہ بات کے ساتھ ساتھ اس نے کہا اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو بندے ہیں جو مخلص ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک جو تیرے مخلص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان پہ میرا داؤ شاؤ نہیں چلے گا. I cannot hinder them from the path of the righteousness. Those who are sincere to their religion, I have no jurisdiction over them. اخلاص اتنی طاقت والی چیز ہے، یہ سچائی ہے کہ آپ کے اندر اگر آ جائے تو شیطان آپ پہ وار نہیں کر سکتا. شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو تو مانتے ہیں نا. تو یہ بھی مان لیں کہ اس کی ہر وقت کوشش یہ ہے کہ میں اس بندے کو گمراہ کروں اور کسی نہ کسی طریقے اس انسان کو اس راستے سے ہٹا دوں. یہ مزے کی بات ذہن میں آ گئی ہے، اور یہ بھی بتا دو کچھ کو سمجھ آئے گی اور کچھ کو نہیں آئے گی. توجہ سے سنیں. ایک بابا تھا، بزرگ تھا،
ذرا لائٹ ہارٹیڈ، ذرا مزے کی بھی بات ہے. بابا تھا، بزرگ بندہ تھا، گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے. اور یہ پچھلی باتیں اگر آپ کو بھول بھی جائے، اس کو یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا. وہ گھر سے نکلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو گر گیا راستے میں. اٹھا پھر گرا، دوسری دفعہ اٹھا پھر گرا، تیسری دفعہ اٹھا پھر گرا، چوتھی دفعہ اٹھا پھر گرا. پانچویں دفعہ لڑکھڑا کے جب اٹھ رہا تھا نا تو ایک نوجوان آ گیا. میں نے کہا بزرگوں خیر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے مسجد تک پہنچا دو. یہ مہربانی ہے، یہ جو 2-4 بچے ہیں نا انتظامیہ ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہوں، آج ان کے ساتھ آپ نیکی کر لیں، ان کے ساتھ آپ نیکی کر لیں، ان کو بٹھا دیں آج. تو اس نے نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، I will take you to the mosque so you can pray. مسجد لے کے مسجد پہنچا. بابے نے، بزرگ نے کہا کہ پتر اپنا نام دس دے، میں تیرے واسطے دعا کرنی. تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام نہ پوچھیں، آپ اپنی قسمت کو کوسیں گے. بڑی توجہ سے بات سنی ہے آپ حضرات. سٹیج پہ تو الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے، یہ ان کی سکھائی باتیں ہیں. بیلیوں کوئی کمی نہیں اللہ کے فضل سے، یہ سرکار کی خیرات میں عطا ہے. آج پہلے ہر سال میرا تعارف اور کراتے ہیں، آج میں اپنا خود کراؤں گا اللہ کے فضل سے. غور سے سننا، یہ آپ حضرات کے لیے دیا. تو اس نے کہا کہ جی آپ کو نام میں نے بتایا تو آپ نے اپنی قسمت کو کوسنا ہے. اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، نام بتاؤ بیٹے، تم نے میرے پہ مہربانی کیا. اس نے کہا جی میرا نام ابلیس ہے. خوف طاری ہو گیا اس بزرگ پہ. اس نے کہا تم نے مجھے مسجد کو بجایا، تم دشمن ہو، شیطان ہو. تو اس نے کہا کہ اصل میں بابا جی ہوا یہ تھا کہ آپ گھر سے نکلے، گرے، جنت الرٹ ہو گئی. آپ اٹھے، آپ دوسری دفعہ گرے تو فرشتے الرٹ ہو گئے اللہ کے حکم سے. آپ تیسری دفعہ اٹھے گرے، آپ کی سواری تیار ہو گئی. آپ چوتھی دفعہ اٹھے، آپ گرے، آپ کا مقام ادھر تیار کر دیا جنت میں. آپ پانچویں دفعہ اٹھے، آپ پانچویں دفعہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ نے اٹھنا نہیں تھا، آپ نے گرنا تھا، اور پھر نہیں آپ نے اٹھنا تھا. فرشتے آ رہے تھے لینے کے لیے. میں نے یہ سوچا بجائے اس کے جنت میں اتنا اونچا مقام ملے، آپ کو مسجد پہنچا دوں. مت فخر کریں اپنی نمازوں پہ، مت فخر کیا کریں. اگر یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی نا تو اگلی بات جن کے نام میں نے لینا ان کے صدقے آپ کے دلوں میں اترے گی. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم سمجھتے ہیں ہم اتنے ہم کمفرٹیبل ہیں، وی آر سو کمفرٹیبل ان آور لائف سٹائلز. ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں، اتنے مزے سے آرام سے. نماز پڑھی جی نماز، آج ہی پڑھی، کیا ہو گیا جنت ملی ہے؟ ایسے جنت نہیں ملتی. اور جنت کے لیے نماز نہ پڑھا کریں، نہ پڑھیں، جنت کے لیے نہ پڑھیں. کیا کیا ہے؟ اور جی میں نے اتنے چیریٹی کی ہے، اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا ہے. رمضان میں اتنی میں نے جناب دیکھے نا، میں نے کتنی ماشاءاللہ کتنی افطاریاں کرائی ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ جی میں مسجد بنوائی. کیا کیا جی؟ ماں کے پیر چومے. ارے بھائی اس طرح جنت نہیں ملتی. جنت ملے گی اگر یہ سب کام کرو گے صرف خدا کے رضا کے. اور تب بھی اگر جنت مل جائے تو تب بھی خوش نصیب نہیں ہوگے. وہ بات ایسے سمجھا دیتا ہوں. حضرت رابعہ بصری، یہ ولیوں کی بات ہے، یہ کامل بندوں کی بات ہے جن کے سفر مکمل ہے، ان کو قربت حاصل ہے. چل پڑی راستے میں، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی. اللہ کا ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا رابعہ کیا کرنا ہے اس سے؟ فرمایا آگ سے جنت کو جلا دوں گی، پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں گی، تاکہ آج کے بعد خدا سے نہ کوئی جنت کی لالچ سے پیار کرے، نہ دوزخ کے خوف سے پیار کرے. ایک دن حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ شہر بغداد سے چل پڑے اس نیت سے کہ ہوں میں واپس نہیں جانا. I'm not going to go back to this city بغداد.
راستے میں چل رہے تو بادل آ گئے, بادلوں سے آواز آئی, a voice came through the cloud. اس نے کہا کہ اے عبد القادر, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہاری عبادت سے راضی ہوں, لہذا عبد القادر آج سے تمہیں تمہاری نماز معاف. یہ غور سے سنو, توجہ سے یہ بات سنو. اس آواز نے کہا کہ عبد القادر میں تمہاری عبادت سے راضی ہوں, آج سے تمہیں نماز معاف. آگے بھی تو حضور غوث پاک تھے نا, حضور غوث پاک تھے. آپ نے فرمایا نماز خدا کا حکم ہے, سب پہ فرض ہے. میرے بھائیوں, آج ہماری نماز جب قضا ہوتی ہے نا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. بابا حضور حضرت غوث یگانہ پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس جب کوئی بیعت ہونے آتا تھا نا, بڑی, یہ ان کے آستانے پہ آئے ہیں اور یہ یقین کریں, ایمان کریں, یہ اس چیز پہ یقین رکھیں, سرکار بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. یہ جتنی رونق ہے نا, یہ کوئی انتظامیہ کی کوئی نہیں ہے, یہ نہ ہماری ہے, کسی کی بھی نہیں ہے, یہ ان کے صدقے, اللہ کی رضا کے لیے. لنگر جیڑا کھادا جائے نا خدا واسطے کھادا جائے, بنیا بھی ہونا واسطے, رب واسطے, کھادا بھی تسی اللہ واسطے. بابا حضور کے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے نا بیعت ہونے کے لیے, یہ طریقت میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں, طریقت سمجھیں. یہ پیرا مریدی نا, اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دکانداری ہے. پیروں نے بیٹوں کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, یاد رکھیں میری بات. کوئی پیرا مریدی نہیں ہے اگر اس کے اندر خدا کی رضا شامل نہیں ہے. ذرا اگر آپ توجہ سے سنیں گے, اپنے آپ کو بھیڑ بکریاں نہ بنائیں, آپ شیر ہیں. مولا کا نعرہ لگاتے ہیں تو مولائی کام بھی کریں. بابا حضور کے پاس جب کوئی مرید آتا ہے نا, بلکہ اس طرح حضرت قبلہ عالم اعلی حضرت سید پیر منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا بھی یہی معمول تھا, اور میں یہ مرید بول رہا ہوں اور اپنی عیسائیوں کے آستانے پہ بول رہا ہوں. آتا تھا, اس نے کہتا جی پیر صاحب مرید ہونا ہے, بیعت کرنی. تو سرکار فرماتے کہ ملا نمازہ پڑھنا. تو اگر جواب ہوتا نا کہ جی نہیں, یا پڑھتا ہوں مگر ساری نہیں پڑھتا, تو سرکار فرماتے کہ ملا پہلے 40 دن کی نمازیں پوری کرو, پھر بیعت ہوگی. حقیقت آج کی کیا ہے, ابھی آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں, فیس بک پہ آپ لاگ ان ہوتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ 5 سال میں یہ اپنے بچوں کا دیکھنا حال, ہم اپنے بچوں کو جب دیکھیں گے نا کہ یہ فیس بک کی مہربانی ہمارے پہ کیا ہوئی ہے, 5 سال بعد یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے محترم ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ میری بات آپ یہ میری بات نہیں ہے, یہ جو میری تعلیم ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کی کیا مہربانی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر کے حوالے سے, سائیکولوجیکل اس حوالے سے. تو ابھی انٹرنیٹ آن کر کے فیس بک میں آپ لاگ ان نہیں ہوتے ہیں نا, تو الگوریدمز جو ہے نا, یہ اب میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے شروع ہوتے ہیں تو ساری رات گزر جائے. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں جو انٹرنیٹ کے اندر ہیں. تو اس کے تھرو نا ایک ایڈ آ جاتا ہے, کوئی پیر صاحب آپ کو بیعت کر لیں گے, ویڈیوز یوٹیوب پہ پاپ اپ ہوتی ہیں, یہ کرامت دیکھیں, یہ کرامت دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ دیکھیں, وہ دیکھیں, آؤ آؤ بیعت کرو, آ جاؤ بیعت ہو جائے, بچ جاؤ جنت مل جائے گی, لالچ دیتے ہیں, اور آپ بیعت ہو بھی جاتے ہیں. ہم یہ چیزیں دیکھ کے بیعت ہو بھی جاتے ہیں. نماز کا تو پوچھنا دور کی بات ہے نا. سرکار فرماتے ہیں ملا نماز پڑھی, تو یہ جو آج کل کی بیعت ہوتی ہے نا نیٹ پہ, وہ نماز کا نہیں پوچھتے, کہتے جی ہو جاؤ. کیوں جناب ایسے ہی یہ بات, یہ میں بات بنا اسی طرح بات. اور طریقت کا ہم نے مذاق بنایا, اور اس کی شرمندگی ہوگی ہر اس بندے کو جس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. اگر آپ تصوف کی حقیقت پہ جائیں تو تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا اس کا کوئی نام نہیں تھا کہ یہ تصوف ہے, دس از صوفیزم, دس از طریقت, کوئی نام نہیں تھا, مگر تھی سب کے پاس. اور آج یہ حال ہے کہ اس حقیقت کا نام ہے مگر ہے کچھ کے پاس. In the time of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, tasawwuf was a reality that had no name, but today it is one with a name, but only few have the reality itself. نماز کا وہ مقام ہے میرے بھائیوں, نماز
کہ مولا کائنات عصر کی نماز قضا کریں یا ہو جائے تو زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے سورج کو پلٹا دیتے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ آپ نماز چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو قضا کی بات بتا دوں۔ نعرہ حیدری پہ یا علی کہنے والوں غور سے بات سنو، ہوش سے بات سنو۔ نماز قضا نہ ہونے دی، سورج کو پلٹا دیا، اور ہم اتنے بد قسمت ہیں، ہم بد قسمت ہیں۔ اپنے آپ کی طرف دیکھیں، گرم گیزر لگے ہیں، گیس نہیں ہے تو بجلی ہے، بجلی نہیں ہے تو سولر پاور کے گیزر لگے ہوئے ہیں، محلوں میں ہم قیام پذیر ہیں، ہماری بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ہمارے جو جائے نماز ہیں وہ ویلوٹ کے بنے ہوئے ہیں، مگر نماز ادا نہیں کرتے۔ تعویذ، دم، درود، پھوکوں پہ ہمارا زیادہ یقین ہے، مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ارے جس سجدے نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سورج کا نور بڑھتا ہے ہر کالی گھٹا کے بعد۔ امام پاک نے اپنے جسم پہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنی جسم پہ 72 زخم کھائے، مگر نماز قضا نہ کی۔ علی اکبر کی جوانی میں سوال نہ کیا، مولا سے علی اصغر کی پیاس میں سوال نہ کیا، حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں پر سوال نہ کیا، مگر جب سجدے کا وقت آیا تو فرمایا مجھے سجدہ ادا کر لینے دو۔ سجدہ تو وہ ہے جس کے لیے اقبال فرماتے ہیں اپنی پیشانی کو، اپنی پیشانی سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے کربلا کی زمین پہ، جب حسین کی جبیں سجدے میں چکی، نعرہ تکبیر، آواز آئی، سجدے اوروں نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو بھی ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان پنجتن پاک، حق نصیب، حق نصیب۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میں قابو میں نہیں رہ سکتا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے عادت نہیں ہے، میرے پہ قابو نہیں رہتا۔ سرکار کا نعرہ لگا لینا، سرکار کے نام پہ ہر کچھ کر لینا، مگر اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرنی۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا فقر ہے؟ یہ کون سی پیرا مریدی ہے؟ یا حسین حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ مولا علی کے آپ نعرے لگاتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ سرکار نے سجدہ نہیں چھوڑا، کنبا قربان کر دیا، اور وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، کیونکہ یہ اس ماں کے لال ہے۔ وچلی گل بھی تو سنی ہے نا، وجہ کیا ہے؟ یہ اس ماں کے لال ہیں جو ساری رات اس خدا کے سجدے کرتی، اور پھر صبح جب مؤذن اذان دیتا تو زہرا سلام اللہ علیہا کے آنسو تھمتے نہیں تھے، اور آپ عرض کرتے ہیں یا پروردگار عالم ایک رات کو اتنا لمبا کر دے تاکہ زہرا جی بھر کے سجدے کر دے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ولیاں دی سجدہ گاہ چوکھٹ بطول، صدقے سلام اللہ علیہ، ولیاں دے تاجدار دی غم گسار فاطمہ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ اخلاص کے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب حضور غوث پاک کے پاس وہ شیطان آیا نا، اس نے کہا کہ جی آپ کی نمازیں معاف ہیں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، نماز تو فرض ہے، کسی کو معاف نہیں، تو شیطان ہے۔ تو اپنے اصلی روپ میں سامنے آ گیا۔ جب اپنے اصلی روپ میں سامنے آیا نا تو اس نے کہا عبد القادر 70,000 ولیوں کو گمراہ کیا اس بات سے۔ یہ سیکرٹ آف سیکرٹس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جی 70,000 ولیوں کو شیطان کہتا ہے جی میں نے گمراہ کیا اس بات سے۔ کیا بات ہے تیرے علم دی عبد القادر، کیا بات؟ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا میرے پاک پروردگار اس شیطان سے پناہ دے۔ یا اللہ پاک ہے میرا علم نہیں، دس از ناٹ مائی نالج، اے تو تیرا کرم ہے۔
ہے تو تیرا کرم ہے. اللہ اکبر. اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ اخلاص ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ ساری محفلیں ہم کرتے ہیں, بڑی تگ و دو ہم کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میرا یہ ایمان ہے اس ساری محفل میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ضرور ہے جس کے صدقے ساروں کی بخشش ہو جائے گی. آج کی شام کا تو میرا یہ ایمان ہے کہ سرکار کی اپنی براق اترے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے ساتھ کی بخشش ہوگی. مگر ان باتوں پہ اگر توجہ کریں نا, ہم غوث پاک کی بات کر رہے ہیں, ان کی نماز وہ نہیں نماز چھوڑے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ اخلاص ہے. اور یہاں مختصر میں آپ سے تصوف کی بات کر لوں, بٹ لیٹ می اسپیک, مجھے ان سے بات کرنے دیں, ان سیکولرسٹ بندوں سے, اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں گناہگار سے پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ میں گناہگار ہوں. میں گناہگار ہوں, سرکار نے میرے سے پیار کیا. تو میں ان سے بات کروں گا. یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو معاملات ہوئے ہیں جس طرح ہوئے, کیا کریں, گفتگو کریں, اپنے آپ کے اعمال ٹھیک کریں, اخلاص پیدا کریں, بات کیا کریں. تو لیٹ می اسپیک ٹو دیم, مجھے ان کو طریقت کا بتانے دیں. تصوف طریقت is the answer to all our problems. It is correcting our ways through knowledge and being sincere in our direction towards Allah subhanahu wa ta'ala. In a nutshell, this is what tasawwuf is as a methodology. This is what tasawwuf is as a science. And its sole purpose is to take a person to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala. تصوف کا اور کوئی مقصد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ خدا کی اس بندے کو قربت حاصل ہو. امام غزالی اور یہ ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں المنقذ من دلال, The Deliverance from Error, and let me quote directly from it. I knew with certainty that the Sufis are those who uniquely follow, اور میں ان کی کتاب سے یہ بات پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ on the record بات ہے. I knew with certainty that the Sufis are those who uniquely follow the way to God Most High. Their mode of life is the best of all. They way the most direct of ways, and their ethic the purest. Indeed, were one to combine the insight of the intellectuals, the wisdom of the wise, and the lore of the scholars, versed in the mysteries of revelation, in order to change a single item of Sufi conduct and ethic to replace it with something better, no way to do so would be found. For all their notions, for all their motions and quiescences, exterior and interior, are learned from the light of the niche of prophecy. And beyond the light of prophecy, there is no light on earth from which illumination can be obtained. In general, how can someone describe this way? It is purity, it is sincerity towards Allah subhanahu wa ta'ala. And to begin with, one must purify his heart from everything other than God. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کے علاوہ, کہ فقر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے فقر کے علاوہ جس کے اندر علم بھی, عمل بھی اور اخلاص بھی ہے. اور یہ بہترین طریقہ ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں, اور اس کے جو دو نقطے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بات ختم ہوتی ہے. There are other ways to Allah, namely insight of intellectuals, wisdom of the wise, and lore of the scholars, but the best and most direct and pure way to Allah is of the Sufis. And that is because the Sufi way is learned from the light of the niche of the prophecy, and there is no other light on earth better than this. علم آپ کو خدا کی قربت نہیں دے گا. یہ میں علماء کے سامنے یہ میں بات کہہ رہا ہوں, اپنی پیر و مرشد کی شان سامنے رکھ. علم نہیں دے گا. کیوں؟ علم تو صرف آپ کو پہچان کرا دے گا. جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, اخلاص کے ساتھ خدا کی قربت نہیں حاصل ہوگی. اور یہ فقر ہے, یہ فقر ہے. یہ پنتن پاک کے گھرانے کی ان ولیوں کے لیے ایک وراثت ہے. یہ فقر ہے, یہ ولایت ہے, اس پہ علی کی مہر ہے. یہ ہے چیز. اس لیے میں اہل تصوف, میں اہل طریقت ہوں, میں طریقت کا خادم. I've been to the best schools in Pakistan, جناب, میں سب سے بہترین اسکولوں میں پڑھا ہوں, ٹھیک ہے جی. I've been to one of the top universities in England. میں دنیا کی
سب سے ٹاپ 10 میں یونیورسٹی کنگز کالج لندن، جہاں اللہ کی فضل سے میں نے پڑھا ہے، اور یہ میری تعریف نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں، اور اس تعارف اس وجہ سے کیونکہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں یہ کس طرح کا تعارف ہے۔ لہذا میری جو ریزنبل ریشنل جو سکلز ہیں نا، اللہ کے فضل سے بالکل برقرار ہیں۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی سیئنگ دیر از نو ایشوز ود دیٹ، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور سرکار کی نگاہ کرم سے آئی ایم سکسیسفل۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کے سامنے، آپ کی شان سامنے رکھ کے، مرشد پاک کی شان سامنے رکھ کے، ان کی تعلیم تربیت سامنے رکھ کے، پنتن پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقت تصوف میں ہے، طریقت میں ہے، مریدی میں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، سب مرید ہیں اس ایک پیر کے جس کو ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مرید بن ہی نہیں سکتا جس پہ مہر مولا علی کی نہ ہو۔ یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے۔ جس پیر سے آپ کو یہ نہ ملے نہ جائیں، یہ اصل طریقہ ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کا۔ اور سبحان اللہ کیا بات کہی ہے حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں اخلاص، سنسیریٹی بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ It is a secret between a person and his Lord، جسے تو نہ فرشتہ جان سکتا ہے، angel has no knowledge about it، تاکہ اس کو لکھ لے۔ میری بات سمجھ لیں، اخلاص ایک راز ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، جس کو فرشتہ نہیں جان سکتا، کہ اس کو لکھ لے۔ بیٹھے ہیں نا دو، یہ نہیں ہے کسی کے، نہیں ہے آپ کے ہیں، نہیں لکھ سکتا کیونکہ جان نہیں سکے گا، اور نہ اس پہ شیطان وار کر سکتا، تو خراب نہیں ہو سکتا، اور نہ خواہش نفس سے اپنی طرف مائل کر سکتی ہے۔ یعنی جب ہم اخلاص کا دامن پکڑ لیں گے تو انسان خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی سائل کو کسی گھر سے کچھ نہ ملے نا، یہ میری بات تو مکمل ہی نہیں ہوتی اس گھر کے بغیر، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی سائل کو کسی گھر سے کچھ نہ ملے تو میں اس کو فاطمہ اور علی کے گھر بھیجتا ہوں۔ اگلی بات میں نے کرنی نہیں جب تک یہ نہ پوچھ لوں بور تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ سلامت رہے، یا علی مشکل کشا، یا نصیب، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کی چوکھٹ پہ بھیج دوں گا اگر کہیں سے کچھ نہ ملے۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کے منہ سے بھی نکال کے بندوں کو دے دیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، یہ آل رسول کا مقام ہے، یہ لوگ سچے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، فرمایا اللہ کہ ان نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پاس آؤ، ان کی سنگت میں تمہیں شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پنتن پاک کا جو گھر ہے، یہ جو مقام ہے، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ حقیقت ہو، طریقت ہو، شریعت ہو، معرفت ہو، جو کچھ بھی ہے ان کی وراثت، اور ولیوں کو ان کے صدقے ملا ہے۔ اخلاص کو آپ کو بتا دیا، معنی کیا ہے، اخلاص کا مقام بھی بتا دیا، شان بھی بتا دی، مثال بھی دے دی۔ اب آ جائیں ذرا نسبت کی طرف۔ نسبت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان کی سنگت میں تمہیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا، بشرط یہ کہ تمہارے دل میں اخلاص موجود ہو۔ پھر اگر کتا بھی نیت سے اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اور یہ میں سرکار کے آستانے پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کچھ بندے ہیں جو زندہ ہیں جنہوں نے مجھے اس بات کی مجھے بتایا، گواہ ہے اس چیز کے، سرکار نے فرمایا کہ میرا کتا بھی جنت جائے گا۔ کیوں؟ مخلص ہے، وہ تو کتے ہیں
جن کی بات ہو رہی ہے جانور ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، ہمارے میں اخلاص آ جائے تو سوچیں ہم نہیں جا سکتے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اور یہ میرا آپ کو پیغام ہے آخری، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی سنگت میں آ جائیں، اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ کر لیں۔ نسبت کا بڑا مقام، ہوں خاک، ہوں خاک، ہوں خاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان پنجتن پاک۔ ہوں خاک مگر میری تجھ سے نسبت، ہوں خاک مگر میری تجھ سے نسبت، فقط ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے آپ بتائیں سال میں کتنے حج ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے، مگر مدینہ منورہ میں ہر گھڑی حج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری مسجد میں 2 رکعت پڑھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ مکے میں جلال ہے تو مدینے میں جمال ہے، اسی میں سارا کمال ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی، the ones who have seen بیت اللہ شریف۔ یہاں پر آنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، سن لئیو ایک اللہ سچیاں جی، یہاں پہ آنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حاجی یہاں پہنچے تو حکم ہے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادروں کا کفن پہن کر آئے، پاؤں میں جوتا ایسا پہنے کہ پاؤں ننگا رہے۔ جنہوں نے عمرہ کی تو انہوں نے پتہ ہے، اپنے سر میں کنگھی نہ کرے، do not comb your hair، خوشبو نہ لگائے، don't put any perfume on، keep your head bare، ننگے سر کے ساتھ آؤ، ان پابندیوں کے ساتھ آؤ، کعبے کا طواف کرو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، صفا مروہ پہ دوڑو، آب زمزم پیو، سر منڈواؤ، تو ایک عمرے کا ثواب ہے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو نہ احرام کی پابندی، نہ خوشبو، کیوں جناب، نہ خوشبو کی پابندی، سبحان نہ اللہ۔ لباس کی پابندی، خوشبو لگاؤ، سر پر پگڑی پہنو یا رومال لگاؤ، ساج دج کے مسجد قباء میں چلے جاؤ، 2 نفل ادا کرو، سبحان عمرے کا اللہ، ثواب پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سبحان بھائیو، اللہ۔ جنت بیت اللہ شریف کی زیارت سے ملتی ہے، مگر مرنے کے بعد، حشر نشر کے بعد، مگر جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دو تو روضہ اقدس کی حاضری کے بعد غلام کو اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ جنت مکے میں بھی ملتی ہے، مدینے میں بھی ملتی ہے، مگر مکے میں ادھار ہے، مدینے میں سودا نقدی صدقہ یا ہے۔ رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان پنجتن پاک، شان پنجتن پاک، شان پنجتن پاک، حق نصیب، حق نصیب۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ لکھا ہوا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جس جگہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگ جائیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ جب علی حجویری آرام فرمائیں تو وہ داتا کی نگری بن جاتی ہے۔ پاک پتن کو رنگ لگا دیا بابا فرید گنج شکر نے، حق فرید، حضور مہر علی نے گولرے کو گولرا شریف بنا دیا، امیر ملت جماعت علی نے علی پور کو علی پور شریف بنا سبحان دیا، اللہ، سبحان اللہ، میرے سرکار نصیب علی نے اس آستانے کو غوث یگانہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ شہنشاہ ولایت نے علی پور کے اندر جنگل میں منگل بنا دیا، اعلیٰ حضرت پیر منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو حسین کی بستی بنا دیا، حق، جنہوں نے دشت نینوا کو کربلا بنا دیا، وہ امام پاک ہے۔ ارے بھائیو، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، اللہ، مجھے
کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ واہ 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 سبحان جس جگہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے قدم لگ جائیں وہ جگہ عظمت اور شان والی بن جاتی ہے، وہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ادھر آئے ہیں، اس لیے ہم ادھر آتے ہیں اور اس لیے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ جس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم لگ گئے وہاں میدان عرفات بن گیا، جہاں نوح علیہ السلام کے قدم لگ گئے وہاں جودی پہاڑ بن گیا، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی گئیں وہاں زمزم آ گیا، جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مصلی بن گئی، اور جہاں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگ جائیں وہ جگہ عرش معلیٰ بن جاتی ہے۔ عرش معلیٰ بھی میرے قدموں کے چومنے سے بنے۔ انہاں پتھراں تو لوکی جند وار دے جنہ چم لے قدم سرکار دے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو غوث کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مولا کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو زہرا کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نصیب علی کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو امیر ملت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو والی حسین کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو ولایت علی کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو منظور حسین کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو حامد علی کی گلیوں میں دیکھا۔ یہ وہ نسبتیں ہیں جو نہ خریدی جاتی ہیں، نہ لکھوانے سے بنتی ہیں، نہ پیسوں سے بنتی ہیں۔ یہ وہ نسبتیں ہیں۔ حضرت پیر منظور حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوتا ہوں، شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ کا نواسا ہوں، مرید نصیب علی ہوں، نسبت شہنشاہ ولایت ہوں، زیر سایہ جماعت علی ہوں، آگے پیچھے علی ہی علی ہوں، آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ میرے بھائیوں ہوں خاک مگر میری تجھ سے نسبت فقط ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔